اگر کوئی اپنا تمہارا ساتھ چھوڑ گیا ہے اور تم تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے، اگر تم راتوں کو رو رہے ہو اور بنا سوئے دن گزار رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس تکلیف سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکو گے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے اس لیے تمہیں دکھ میں ڈالا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، وہ تمہاری بات نہیں سنتا، تمہیں جواب نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا اللہ پر یقین کمزور ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اس کے مطلب بالکل نہیں کہ وہ تمہارے آنسو نہیں دیکھ رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں اس کی مصلحت پر بھروسہ نہیں ہے، یہ تو تمہارے خالص احساسات ہیں، کیونکہ حضرت محمد بھی اپنی والدہ کی قبر پر روئے تھے جب حضور پاک کا بیٹا دار فانی سے رخصت ہوا، تب آپ بھی بہت غمگین ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کی جدائی میں کئی ماہ اور سال گزارے تھے اور دکھ سے رو رو کر ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ حضرت زکریا کو اپنے بیٹے کی خواہش نے افسردہ کیا۔ دکھ کمزور ایمان کی نشانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا اشارہ ہو، تمہیں اپنی کھوج میں لانے کا، خدا کو تلاش کرنے کا، خدا کے اور قریب کرنے کا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے آپ کی پسندیدہ چیز لمحے بھر میں آپ سے چھین جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کھو بیٹھتے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ جب کچھ چھین جائے یہی سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، نہ کہ کیوں، کیونکہ اسی میں تو جواب چھپا ہوا ہے۔ ایسا اس لیے ہوا ہے تاکہ آپ کو یاد دلایا جائے یہ دنیا حقیقت نہیں، بلکہ حقیقت کا ایک عکس ہے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اس عکس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، آپ کے ہاتھ لگانے کی دیر ہے، اس عکس نے غائب ہو جانا ہے۔ اگر کچھ حقیقت ہے یہاں تو اللہ ہے۔ ہمارا عکس حقیقت صرف تب ہی بن سکتا ہے جب ہم اللہ کو راضی کر لیں، اور وہی کرنے میں ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں صلہ دینے والا ہی مل جائے۔ مجھے تو کبھی ایسا گمان نہیں ہوا کہ سب کچھ کھو کر بھی مجھے اللہ سے کچھ مل جانا ہے۔ عجیب پہیلی ہے زندگی، کبھی جیت کر انسان ہار جاتا ہے اور کبھی ہار کر جیت جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز حاصل کر لینا ہے، مگر اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے۔ تبھی تو ہر جیت پرسکون نہیں ہوتی اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگی مجھے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے، اس کی محبت کے سوا ہر محبت خود غرض ہے۔ یہاں تو سودا بازی چلتی ہے، یہاں تو جذبات منہ مانگی قیمت پر بکتے ہیں، جس نے زیادہ بولی لگائی محبت اسی کی ہے، اور مجھ جیسے کو جنہیں دنیا کی رنگینیوں میں ڈھلنا نہیں آتا، وہ خالی ہاتھ ہی رہ جاتا ہے۔ پتہ ہے اللہ کب خالی کر دیتا ہے؟ جب وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اسے بھرنے کی لگن اس کی جانب کھینچ لائے، اور جب یہ سوچتی ہوں تو میرا دل مجھ سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ بھری ہوئی غافل جھولی سے اللہ کو یاد کرتا ہوا خالی بہت بہتر ہوتا ہے، اور جو اس کو یاد کرتا ہے اس کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ سو آج جس مقام پہ ہوں وہاں بس میرا اللہ ہے، اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی کہ سب کو ہار کر میں نے اللہ کو جیت لیا ہے۔ اب ہار میرے مقدر کا حصہ نہیں رہی۔ دینے والے سے محبت کر لو پھر وہ سب ملے گا جو ملنے والا نہیں۔ تہجد کی ایک بے سکون رات باقی ساری عمر کی راتوں کو باسکون بنا دیتی ہے۔